حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ ایک مرتبہ ایک سفر پہ جا رہے تھے تو رستے کے اندر ایک شخص آپ کو ملتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے درخواست کی کہ حضور مجھے بھی اپنے سفر کے اندر اپنے ساتھ رکھ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو اپنے ساتھ اپنا ہم سفر بنا لیا۔ چلتے چلتے جب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اب بھوک کی بھی شدت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت 3 روٹیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے وہ 3 روٹیاں نکالیں، ایک آپ نے خود کھائی اور ایک اس بندے کو دے دی، اور تیسری جو ہے آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھ دی، اور آپ اٹھ کے جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ چلے گئے۔ تو جب آپ واپس آئے تو وہ جو تیسری روٹی تھی وہ غائب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا تیسری روٹی کہاں پہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ نے اس کے ساتھ اگلا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہ رکے اور وہاں پہ ایک ہرنی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں اس کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرنی کے 2 بچوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا اور ان کو اپنی طرف بلایا، اور وہ بچہ دوڑ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کے بچے کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بونا اور بون کے اس کو کھلایا اور خود بھی تناول فرمایا۔ آپ نے اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ قم بإذن اللہ۔ تو اللہ نے تو آپ کو مردوں کو زندہ کرنے والا معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا، تو جیسے ہی آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلنے تھے وہ ہڈیاں جڑیں اور وہ دوبارہ ہرنی کا بچہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا، تو اور دوڑ کر اپنی والدہ کے پاس چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ بتاؤ تیسری روٹی کہاں پہ گئی تھی؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے پھر اس کو اپنے ساتھ لیا اور پھر چلتے چلتے آگے ایک دریا آ گیا، اور اس دریا کو پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور اسے بغیر کشتی کے ہی پانی کے اوپر سے پار کر کے لے گئے۔ دوسرے کنارے پہ پہنچتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں میری وجہ سے دوسرا کتنا بڑا معجزہ دکھایا ہے، اب بتا دو کہ وہ تیسری روٹی کہاں پہ گئی؟ اس نے پھر انکار کیا کہ حضور مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر آگے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایک ریگستان کے اندر پہنچے، بیابان ہے اور ادھر ادھر کوئی بستی کوئی علاقہ موجود نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک جگہ پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ریت کی ایک ڈیری کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اسے کہا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ سونا بن جاؤ۔ تو ابھی آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ وہ ریت سونے کی شکل اختیار کر گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے، اور 3 حصے کرنے کے بعد آپ نے ایک حصہ خود رکھ لیا، ایک حصہ آپ نے اسے دے دیا، اور تیسرا حصہ فرمایا کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ الفاظ کہے تو فوراً بول اٹھتا ہے کہ حضور وہ تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا جو حصہ تھا وہ بھی اسے دے دیا، اور کہا کہ اب سارے سونے کا تو ہی مالک ہے، اور یہ کہا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب سے تیرا رستہ جدا ہے اور میرا رستہ جدا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے، اور وہ سونے کو دیکھ کے خوشحال ہو گیا، اور اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اتنی بڑے سونے کی ذخیرے کا میں مالک ہوں، اور وہ اسی سونے کو سمیٹ ہی رہا تھا کہ دور سے 2 اور بندے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کی نظر اس بندے پر پڑی، دیکھا کہ ایک نہتا اور ایک اکیلا بندہ ہے، اور یہ بیابان ہے، یہاں پہ کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس سونے کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، کیوں نہ ہو اسے قتل کر دیا جائے اور اس سے سونا جو ہے وہ ہڑپ لیا جائے۔ تو ابھی وہ اس ارادے کے ساتھ اس کی طرف آ ہی رہے تھے، اس شخص نے ان کا ارادہ بانپ لیا اور کہا کہ بھائیو، میں خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرنا، یہ جو سونا ہے اس سونے کے ہم 3 حصے کریں گے اور ہم آپس کے اندر بانٹ لیں گے، لیکن میری جان کو بخش دو۔ وہ دونوں اس بات پہ راضی ہوئے۔ اب دوبارہ سونے کے 3 حصے کیے گئے، اور تینوں کے اندر ایک ایک حصہ بانٹ دیا گیا۔ اب وہاں پہ گپ شپ شروع ہو گئی، بھوک کی بھی شدت ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم میں سے ایک بندہ یہاں سے سفر کر کے جائے، اور کیونکہ اگر سونے کو لے کے جائیں گے بازار کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے یہ سونا چھین لیا جائے، اور لوگ اس سونے کو
ہم سے جدا کر دے، ہم سے لے لیں، اس لیے ہم یہیں پہ کھانا منگواتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ ایک بندے کو اس کا تعین ہوا کہ بھائی تم جاؤ گے بازار کے اندر اور وہاں سے کھانا خرید کے لاؤ گے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بازار کے اندر گیا تھا کھانا لینے کے لیے، اب وہ تو بازار چلا گیا، پیچھے یہ جو دو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپس کے اندر صلاح کی کیوں نہ ہو کہ یہ جو تیسرا آنے والا ہے اس کو ہم قتل کر دیں، اس سونے کو پھر دو حصوں کے اندر بانٹ دیا جائے اور ہم دونوں اس سونے کے مالک ہو جائیں گے۔ اب ادھر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا اور ادھر جو ہے کھانا جو لینے کے لیے گیا ہوا تھا اس نے ارادہ کیا اب کیوں نہ ہو کہ یہ کھانا میں لے کے جا ہی رہا ہوں، اس کھانے کے اندر زہر نہ ملا دوں تاکہ وہ اس زہریلے کھانے کو کھا کر دونوں فوت ہو جائیں اور میں اکیلا ہی سونے کا مالک بن جاؤں۔ اب اس نے کھانے کے اندر زہر ملوا لیا اور کھانا لے کے ان دونوں کے پاس پہنچا۔ یہ اپنے ارادے کے مطابق اٹھتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں اور پھر ہنسی خوشی جو ہے بیٹھ کے اس زہریلے کھانے کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کھانا مکمل ہوتا ہے اور یہ دونوں بھی زمین کے اوپر ڈھیر ہو جاتے ہیں، یہ سونا وہیں کا وہیں پڑا رہا۔ 3 لاشیں جو ہیں اس کے لالچ کے اندر زمین کے اوپر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس جگہ کے پاس سے گزر ہوا، جب آپ واپس جا رہے تھے تو آپ نے وہ منظر دیکھا کہ ان 3 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سونا اسی طرح ڈیری کی صورت کے اندر ان کے پاس موجود ہے۔ آپ کے ساتھ جو ساتھی موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو دیکھ لو، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، یہاں پہ کوئی بھی چیز کا کوئی مستقل مالک نہیں بن سکتا۔ آج کوئی اور مالک ہے اور کل کوئی اور مالک ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، یقیناً دولت جو ہے زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اس کے لالچ کے اندر اپنی آخرت کو برباد کر دینا، اپنے ایمان کو ضائع کر دینا اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کے احکامات سے دور ہو جانا، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بڑے خسارے کا سبب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر اپنے لمحات کو اللہ کے ذکر کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔